بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورس، ہم نے تیسری ویڈیو میں معلومات قرآن کے متعلق 64 نمبر سوال تک پڑھا تھا۔ آج ہم 65 نمبر سوال سے شروع کریں گے۔ قرآن کریم کی وہ صورتیں کتنی ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، جن کو حوامیم کہا جاتا ہے؟ جواب: ایسی 7 صورتیں ہیں: سورہ غافر، جس کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے، سورہ فصلت، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ، سورہ احقاف اور سورہ شورى۔ اگلا سوال ہے وہ 5 کون سی صورتیں ہیں جن کا آغاز الف لام را سے ہوتا ہے؟ جواب: سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم اور سورہ حجر۔ 67 نمبر سوال ہے وہ کون سی صورتیں ہیں جن کی ابتدا لفظ سبح سے ہوتی ہے؟ جواب: وہ صورتیں جن کو سبح سے شروع ہوتی ہے، جن کی ابتدا ہوتی ہے، ان میں سے سورہ حدید، سورہ حشر اور سورہ صف ہیں۔ اگلا سوال ہے وہ کون سی صورتیں ہیں جن کی ابتدا یسبح سے ہوتی ہے؟ جواب: جن صورتوں کی ابتدا یسبح سے ہوتی ہے وہ درج ذیل ہیں: سورہ جمعہ اور سورہ تغابن۔ اگلا سوال ہے وہ کون سی صورتیں ہیں جن کی ابتدا تبارک سے ہوتی ہے؟ جواب: جن صورتوں کی ابتدا لفظ تبارک سے ہوتی ہے وہ 2 ہیں: نمبر 1 سورہ فرقان اور نمبر 2 سورہ ملک۔ سوال نمبر 70 ہے وہ کون سی صورتیں ہیں جن کی ابتدا الف لام سے ہوتی ہے؟ الف لام میم سے ہوتی ہے۔ جواب: وہ صورتیں یہ ہیں: سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ۔ سوال نمبر 71 ہے وہ کون سی صورتیں ہیں جن کا آغاز تاسین میم سے ہوتا ہے؟ جواب: وہ صورتیں یہ ہیں: سورہ شعراء اور سورہ قصص۔ اگلا سوال ہے وہ 5 صورتیں لکھی ہے جن کا آغاز لفظ قل سے ہوتا ہے؟ جواب: سورہ جن، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اگلا سوال ہے وہ 4 صورتیں کون سی ہیں جن کی ابتدا حرف انا سے ہوتی ہے؟ جواب: سورہ فتح، سورہ نوح، سورہ قدر، سورہ کوثر۔ سوال نمبر 74 ہے وہ کون سی صورتیں ہیں جو حرف ویل سے شروع ہوتی ہیں؟ جواب: سورہ مطففین اور سورہ حمزہ۔ اگلا سوال ہے وہ کون سی صورتیں ہیں جن کی ابتدا یا ایھا النبی سے ہوتی ہے؟ جواب: سورہ احزاب، سورہ طلاق اور سورہ تحریم۔ سوال نمبر 76 ہے قرآن مجید کی اس سورت کا نام بتائیے جو ایک نیک آدمی کے نام پر آئی ہوئی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت تو دی تھی پر نبوت عطا نہیں کی گئی۔ جواب: سورہ لقمان 31ویں پارے میں۔ سوال نمبر 77 ہے کس صورت میں ان 3 اشخاص کا ذکر آیا ہے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے؟ جواب: سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ سوال نمبر 78 ہے وہ کون سی صورتیں ہیں جن کی تمام تر آیتیں حرف دال پر ختم ہوتی ہیں؟ جواب: سورہ اخلاص۔ اگلا سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ مشرکین قیامت کے دن اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے؟ جواب: وہ آیت یہ ہے: کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ۔ ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، یعنی پردے میں رکھے جائیں گے۔ سوال نمبر 80 قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن کا وعدہ کیا ہے؟ جواب: فرمان باری تعالیٰ ہے: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورہ حجر آیت نمبر 9۔ سوال نمبر 81 قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس کے بارے میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر کوئی مسلمان سوتے وقت اس کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک نگراں مقرر کر دیا جاتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں پھٹکتا۔ وہ کون سی آیت ہے؟ جواب: وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ بقرہ آیت نمبر 255۔ سوال نمبر 82 ہے، قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جس میں ولی کی تعریف بیان ہوئی ہے؟ نیز وہ آیت کس صورت میں ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 83۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کے بارے میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے ہر نماز کے بعد وہ آیت پڑھی تو اسے جنت میں داخلے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ وہ آیت کون سی ہے؟ جواب، وہ بھی آیت الکرسی ہے۔ اگلا سوال ہے، قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زندگی کی قسم کھائی ہے؟ جواب، وہ آیت یہ ہے، فرمان الہی ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری عمر کی قسم وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے۔ سوال نمبر 85۔ قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے؟ جواب، وہ آیت یہ ہے، فرمان باری تعالی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ اگلا سوال ہے، حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ جواب، حرمت والے مہینے 4 ہیں، جن میں سے 3 مہینے پے در پے ہیں۔ نمبر 1 ذی قعد، نمبر 2 ذی الحجہ الحرام، نمبر 3 محرم اور نمبر 4 رجب۔ اگلا سوال ہے، قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جس کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آیت مجھے دنیا و ما فیہا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے؟ جب وہ آیت یہ ہے، ارشاد باری تعالی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، سورہ فتح آیت نمبر 1 اور 2۔ اگلا سوال حدیث شریف میں ہے کہ بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو مس کرتا ہے، مگر 2 ایسے ہیں جو اس سے مس شیطان سے محفوظ ہیں، وہ کون ہیں؟ جواب، حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ فرمان الہی ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 36۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو مس کرتا ہے، اور اس مس شیطان سے ہر بچہ رو پڑتا ہے، مگر اس مس شیطان سے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام محفوظ ہیں۔ اگلا سوال ہے، معوذات کن صورتوں کو کہا جاتا ہے؟ جواب، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذات کہا جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ جاتی تو میں معوذات پڑھ کر آپ پر دم کرتی، اور برکت کی امید میں آپ کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھی۔ سوال نمبر 90۔ سورہ مجادلہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب، سورہ مجادلہ کا دوسرا نام سورہ ظہار ہے۔ اگلا سوال ہے، قرآن کریم میں کس نبی کا تذکرہ سب سے زیادہ آیا ہوا ہے اور کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور آپ کا نام تقریباً 136 مقامات پر آیا ہے۔